پیغام لائے ہو کس چیز کا ملاقات کا کس چیز کا شادی کی دعوت پہ تو آئی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں آرام سے ملنے دے رہے ہیں کہ نہیں آپ یہ سچ ہیں یہ بھی ہے جی جی اور یہ بھائی آپ بریگیڈیئر ہے کرنل ہے میجر ہے یا جو ہے پولیس میں ہے کس میں ہے ہاں سادہ کپڑوں والے بھائی جان آپ ہماری سائڈ پہ ہیں کہ ان کی سائڈ پہ ہیں وائٹ کپڑوں والے پاکستان کی سی ایم صاحب ملاقات کی چانسز تو ابھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا آپ نے پوچھا ہے تو کیا اب یہاں بیٹھنے کا ارادہ ہے کیا کریں گے سر ملاقات کا ٹائم جس حد تک ہے انشاءاللہ تعالی اس حد تک ہم انتظار کریں گے اور اس کے بعد میں نے اپنے تمام ایم پی ایز اور جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں جتنے بھی ہمارے تنظیمی عہدیدار ہیں سب کو کہا ہوا ہے کہ وہ 10 بجے کی تیاری کریں تو وہ وہاں پر مصروف ہے اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی اس میں کہاں پہ سر 10 بجے کے لیے کہاں جا رہے ہیں 10 بجے پورے پاکستان میں ہر چوک کو ٹی چوک بنائیں گے آج ایک دفعہ پھر ہم اڈیالہ جیل آئے تھے اور ہمیں پھر ملنے نہیں دیا گیا یہ میرے ہاتھ میں 3 ججز کے آرڈر موجود ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ملاقاتیں ہونی چاہیے اس 3 ججز کے آرڈر کو ہر منگل اور جمعرات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے اس کے خلاف جو یہ کورٹ کے آرڈرز نہیں مانتے ہمارے وکلا کنٹیمپٹ آف کورٹ میں گئے ہیں اس کی سنوائی نہیں ہو رہی جب ہم تمام آئینی اور قانونی راستے اپنا رہے ہیں ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں ہم جو ہماری جمہوری راستے ہیں وہ اپنا رہے ہیں اور ہماری سنوائی نہیں ہو رہی اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ دوسرے درجے کے شہری کا سلوک کیا جا رہا ہے تو پھر یہی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ججز بے بس ہیں وہ اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے اگر ججز اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے ہیں تو عدالتیں بند ہونی چاہیے اگر جمہوریت ہے اور یہ جعلی وزیر اعظم اس سیٹ پر بیٹھا ہے اور یہ بھی پوچھ کر بتاتا ہے تو اس پارلیمنٹ کو بند ہونا چاہیے اس کی ضرورت نہیں ہے اگر تمام ادارے صرف چٹ اور فیصلے کا اوپر سے انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی فیصلہ اوپر سے آئے گا ہمیں کوئی چٹ آئے گا تو یہ تمام ادارے بند ہونے چاہیے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں عوام غریب عوام پاکستان کی وہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس دیتی ہے اور اس ٹیکس سے آپ پیسے لیتے ہیں تو یہ عوام کے خون پسینہ ہے یہ عوام کا خون اور پسینہ ہے آپ عوام کا خون چوس رہے ہیں اس نظام سے پاکستان تو آپ سے سنبھل نہیں پا رہا کیونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ نظام کولیپس کر چکا ہے تو اگر نظام کولیپس کر چکا ہے اور آپ لوگوں نے پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلا ہے مزدور رو رہا ہے کسان رو رہا ہے انڈسٹریلسٹ رو رہا ہے نوجوان رو رہا ہے کیونکہ ان کو اپنا مستقبل ڈارک نظر آ رہا ہے ان کو سامنے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا جو چور لٹیرے ڈاکو ملک پر مسلط کیے گئے ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے صرف وہ اپنا جیب بھرتے ہیں اور دن گزار رہے ہیں 5 مسلسل بجٹ کسی وزیر اعظم نے پیش نہیں کیے یہ پاکستان کا واحد وزیر اعظم ہے جس نے 5 بجٹ پیش کیے یہی جعلی وزیر اعظم کہتا تھا کہ ہمیں اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے 30% بھی سپورٹ ملی تو پتہ نہیں ہم پاکستان کا کیا سے کیا بنا دیں گے تو یہی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے لیے گولی بھی دی گالی بھی دی اور گولی بھی چلائی معصوم لوگوں کو شہید کیا مرید کے میں شہید کیا 26 نومبر کو شہید کیا آزاد جموں کشمیر میں شہید کیا لیکن 9 اپریل 2022 سے لے کر آج تک جتنے بھی پالیسیز بنائے گئے جتنے بھی مس ایڈونچرز کیے گئے چاہے وہ ریجیم چینج آپریشن ہو چاہے دہشت گردوں کو دوبارہ لانا ہو
चाहे बाकी जितने भी हमारे पॉलिसीज हों वो तमाम नाकाम हो चुके हैं। ये निज़ाम नाकाम हो चुका है, इस निज़ाम को लाने वाले नाकाम हो चुके हैं, इस निज़ाम में आए हुए लाए गए तमाम नाकाम हो चुके हैं। तो अभी पाकिस्तान का नौजवान, उनको अदालतों पर से एतमाद उठ चुका है, जमहूरियत पर से एतमाद उठ चुका है, तमाम इदारों पर से एतमाद उठ चुका है। पाकिस्तान का नौजवान ये चाहता है कि उनके मैंडेट की हिफाजत हो, उनको इंसाफ मिले, उनको बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन पॉलिसी बनाई जाए, और वो सिर्फ इमरान अहमद खान नियाजी साहब कर सकते हैं। और इमरान अहमद खान नियाजी साहब अटियाला जेल में नाहक कैद है, उनको अगवा करके यहाँ पर बंदी बनाया गया है, और वही पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ज़मानत है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़मानत है, पाकिस्तान के यकजहती की ज़मानत है, इस फेडरेशन की ज़मानत है इमरान खान साहब। और वही वाहिद शख्स हैं कि वो तमाम इदारों का लबादा ओढ़े तो ही तमाम इदारों की इज्जत बहाल हो सकती है। तो इसीलिए 27 सितंबर को इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। पाकिस्तान का नौजवान जो इस निज़ाम से नफरत करता है, जिसको मुसलसल ये लग रहा है कि पाकिस्तान और उसका मुस्तकबिल तबाही की तरफ जा रहा है, तो वो पाकिस्तान का नौजवान निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। 27 सितंबर को 20 लाख से ज़्यादा नौजवान इस्लामाबाद का रुख करेगा। वो पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की तारीख और तकदीर बदलने के लिए इंशाअल्लाह ताला निकलेगा, अपनी तारीख और तकदीर बदलने के लिए निकलेगा। और पूरी दुनिया जो है इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को नौजवान की ताकत देखेगी इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। अभी आपने ये कहा, जब आप पहुंचे तो उस वक्त आपने ये कहा था कि 10 बजे जो है वो, एक मिनट सवाल सुन लेना यार, 10 बजे आपने कहा था कि लोग निकलेंगे, डी चौक पहुंचेंगे। अभी आप डी चौक में जाके एहतजाज कर रहे हैं, या पंजाब के जो लोग निकलेंगे या दूसरे सूबों से लोग निकलेंगे, उनके बारे में क्या है? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि डी चौक की तरफ आएंगे, मैंने ये कहा था कि हर चौक से हम डी चौक बनाएंगे इंशाल्लाह। 10 बजे, आज रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान में आवाम निकलेगी और इमरान खान साहब से इजहार यकजहती के लिए जो करप्ट दो नंबर और इखलाकी और ज़हनी तौर पर पस्त लोग जो इस निज़ाम का, इस जाली निज़ाम का हिस्सा है, उससे डिमांड करेंगे कि हमारे लीडर के साथ इंसाफ हो, हमारे लीडर के अच्छी सेहत के लिए उनका इलाज हो। आज यहाँ पर होगा इंशाल्लाह। इतवार के दिन 3 बजे, 3:30 बजे स्ट्रीट मूवमेंट बनू का रुख करेगी, और इंशाल्लाह ताला बनू में स्ट्रीट मूवमेंट हम करेंगे।